بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ دوستوں، وہ 5 جانور جن کی دعا اور بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، وہ کون سے 5 جانور ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا بھی قبول فرماتا ہے؟ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے جن میں سے چند میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ایک ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جن اور شیاطین کو بھی آپ کے تابع کر دیا گیا۔ نمبر 3، ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 مہینے کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا۔ اور نمبر 5، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کر لیا گیا بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانور اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی انسان ان پر ظلم کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا بھی فوراً قبول فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ایک کام ضرور کرو۔ اگر ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام بھی کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو دور کر دے گا۔ دوستو، یہ 5 جانور یا پرندے کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ مشہور قول موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ فوراً اس کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس وقت کے شہنشاہ نے نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خدمت میں لگ گیا، اور وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے آرڈر کرتے، میں سر کے بل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے سے کہا، اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بات پر عمل کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی، اور اگر تم میری باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس آدمی نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 جانور اور پرندے ایسے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ دوستو، یہ 5 جانور اور پرندے کون سے ہیں؟ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ نمبر 1، کبوتر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کو پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام علیہ السلام سے دنیا کے تمام پرندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور سب پرندوں کی بنسبت کبوتر زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کبوتر جب بھی جاگتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی بنسبت زیادہ ہائٹ تک فلائی کر سکتا ہے اور یہ بہت اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا کون کرتا ہے؟ عقاب کرتا ہے۔ جب عقاب کبوتر کو شکار کرنے کے لیے، اسے دبوچنے کے لیے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے، جس سے عقاب کے لیے اتنی اونچائی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور کبوتر یہ سوچتا ہے میں جتنا ہی اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یہ تو تھا پہلا پرندہ۔ دوسرا ہے بلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی کی دعا میں بہت اثر ہے۔ بلی جس شخص کو دعا دے دے وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بلی کی بد دعا بہت بری ہے۔ جس شخص کو بھی بلی
بد دعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھے رکھا، نہ ہی اس عورت نے بلی کو کھانے پینے کو کچھ دیا اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑا تاکہ وہ کچھ کھا پی سکے، چنانچہ اسی وجہ سے وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ یعنی کہ بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ دینا اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا پی سکے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ اب بلی کے بعد جو تیسرا پرندہ ہے وہ ہے چڑیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے، اس میں ذرا بھر بھی چالاکی نہیں ہے۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتی ہے۔ چڑیا کو جہاں کچھ بھی کھانے کو مل جائے وہ کھا لیتی ہے، وہ کھا پی کے چلی جاتی ہے اور دوسرے دن کے لیے سٹور جمع نہیں کرتی۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ کرتی ہے، ان کا یقین ہے کہ جو ہمیں صبح زندگی دے سکتا ہے وہ ضرور کھانا بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تمہارے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ بھی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چڑیا کے بعد جو چوتھا جانور ہے وہ ہے کتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اسی وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات گزرے ہیں کہ جنہوں نے کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں نے ان کو بد دعا دی اور کتوں کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بخش دیا اور کتوں سے پیار کرنے پر انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح اصحاب کہف میں کتوں کا ذکر آیا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کے بنا پر جنت میں جائے گا۔ پیارے دوستو، ایک بات یاد رکھیے، یہاں پہ میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کتوں کی تھوک ناپاک ہے، البتہ اس کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لیکن اگر انسان کھیتی باڑی اور جانوروں کی سیکیورٹی کے لیے گھر سے علیحدہ جگہ پر کتا رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے کتے کو۔ 5ویں وہ ہے چیونٹی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چیونٹیوں کو ایک عام جانور سمجھتے ہیں اور اسے پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم لوگ چیونٹیوں کی اہمیت کو اگر سمجھ لیں تو بھول کر بھی چیونٹیوں کو نہیں ماریں گے۔ سورہ نمل مکمل طور پر چیونٹیوں کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پاس آ کر دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات کو دور ہی سے سن کر مسکرانے لگے۔ دوستو، چیونٹیاں بھی انسانوں ہی کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید دور ماڈرن سائنس نے یہ بھی پروف کر دیا ہے چیونٹیاں ایک کمیونٹی کی شکل میں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ چیونٹیاں ایسی بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جس طرح انسان اپنے معاشروں میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی چیونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر ایک چیونٹی پاؤں کے نیچے آ کر مرتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیونٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ غلطی اگر جان بوجھ کر کرو گے تو اپنے رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے اسے چیونٹیوں کے لیے رہنے دیا جائے۔ اسی طرح وہ آپ کے لیے دعا کریں گی جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ چیونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی ہوتی ہیں جو اگر جسم کو کاٹ لے تو جسم پر سرخی اور سوزش آ جاتی، جس کی بنا پر علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو چیونٹیوں سے نقصان کا اندیشہ ہو تو انہیں مارا جا سکتا ہے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں سے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک راز کی بات بتانے والا ہوں
جب بھی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر کبھی نہ مارو، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اللہ کی مخلوق سے جتنا ہو سکے اتنا پیار سے پیش آنا چاہیے. آخر میں دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جانوروں سے پیار کرنے اور ان سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے اور آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی اور دل بدل جائے. اپنا اور اپنا ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.